یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا کا کام ہے حضرت، لیکن قربان جاؤں انہوں نے کر کے دکھایا، کربلا والوں نے کر کے دکھایا حضرت۔ یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں حضرت۔ کربلا کون سن، اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی، بتایا ہی نہیں گیا حضرت۔ ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، میں کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے، اب یہ بھی دن آ گئے۔ اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں، کر کے بتایا۔ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت۔ اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو کیا ہوگا 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے، جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے، کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ لیکن اتنی گل موقع، لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا۔ کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں، سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، اور نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا حضرت۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا، آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی، آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی۔ لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن، دونوں چیزیں نہیں۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا۔ لیکن وہ تھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی۔ اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے، نہ قرآن کلا سونا لگتا ہے نہ اہل بیت۔ اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن۔ جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی۔ کلا گل بندی نہیں،
पर मैं दो छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो। मैं हजरत, वो एक बंदा आ गया मुझे आके कहता है हजरत वो गुजरा नजर मारो, मैं सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन गई। मैं एडा नजर वाला हुंदा ते सड़कां ते खज्जल होना सी मैं एडा नजर वाला मैं नहीं हजरत, वो मैं नहीं भाई नजर वाली कहानी कोई नहीं। उन्होंने कहता नहीं फिर भी हजरत कुछ दे, मैं ते हजरत प्रॉपर्टी जमीना पैलियां किले वेच बैठा, आखिरी कारोबार शुरू किया, हुण भी समझ नहीं आती। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करते हैं, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देते हैं हजरत। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा ते जाके अपने बच्चियां दी अम्मी नूं पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानूं की गल पुछण आया, तू ही मैनूं नवें पैंडे पाउण डे। मैं बई तू आपे नज़र वाला कहण डया ते ओह नज़र वाले दी गल भी ते मनना, बाकी नज़र नूं वाला मैं कोई नहीं। ते ए फोन मेरे हथ विच ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकिया जाता, लेकिन ए फोन मैं इत्थे ही रखांगा, जा फटाफट। हजरत को 2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई है जी। मैं पूछया बच्चियां दी अम्मी नूं ते टोटल साडे घर जिहड़े कुरान पाक पए ने ना ओह ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चियां दी अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने ते पढ़दे किन्ने आ तू, किन्ने कुरान ने जिहड़े खोलदे हो, किन्ने कुरान ने जिहड़े यूज करदे हो, जिन्हां ते तिलावत करदे हो। को 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हजरत वो बच्चे भी ज़ाहिर है पढ़ाई च लगे रहिंदे ने ते नहीं टाइम लगता, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ, ਅਕੈਡਮੀ ਭੇਜ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ 7 ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ खोलदा ही नहीं ते टीवी तो मैं दस फिर भाई ओदे काम च बरकत किवें आड़ी है। या तो हजरत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम। चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान दा मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया नहीं कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, ओए पाकिस्तानियों दा की करना है, किवें रोकना इन्हां नूं। वे असी ते ये मरीख ते अगे गए हैं ते जाके सूरज उत्ते मच्छियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हजरत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन डे है। और काम की करन डे है, मोबाइल लेके बैठा है हजरत। वेली वारी कौम नहीं, टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं, व्हाट्सएप ली टाइम है। कुरान कह रहा है वमन नारादान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े आते ही नहीं कोई इस तरह। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कह रहे ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया। मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस MNA का नाम ले रहा है, वो उस MPA का नाम ले रहा है, इत्थे कोई नहीं आंदा। ये बात बिगड़ी किधर से हजरत, बात इत्थों बिगड़ी है। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना, मथा लाने कोई तैयार नहीं, हर बंदा